سلطان محمود غزنوی کا دربار سجا ہوا تھا اور بے شمار لوگ، وزیر، مشیر اور عہدیدار بھی موجود تھے، جن میں علماء کرام، کتب اور ابدال بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ محمود غزنوی نے سب کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو میری ملاقات خضر علیہ السلام سے کروا سکتا ہے؟ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ ان میں ایک غریب کسان بھی موجود تھا۔ وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ حضور، میں آپ کو خضر علیہ السلام سے ملوا سکتا ہوں۔ صرف میں ہی ہوں جو آپ کو خضر علیہ السلام کا دیدار کروا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے دریا کے کنارے 6 مہینے کا چلہ کاٹنا پڑے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، آپ نے جہاں بھی جا کر چلہ کاٹنا ہے آپ کاٹ سکتے ہیں۔ اس کسان نے کہا کہ میری کچھ شرائط ہیں۔ سلطان نے پوچھا کہ تمہاری کیا شرائط ہیں؟ اس نے کہا کہ حضور، میں ایک غریب کسان ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بیوی ہے، اگر میں چلہ کاٹنے کے لیے دریا پر چلا گیا تو میری فیملی کو کھانے پینے کے لیے کون دے گا؟ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میں ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ رقم اور ضروریات زندگی کے لیے کچھ سامان بھیج دیا کروں گا، آپ دریا پر جا کر اپنا کام شروع کریں۔ اس نے سلطان سے اجازت طلب کی اور دریا کے کنارے جا کر چلہ کاٹنے کے لیے بیٹھ گیا۔ جب 6 مہینے ہوئے تو سلطان نے اس کسان کو بولا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 6 مہینے چلہ کاٹنے کے بعد آپ کو خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا سکتا ہوں۔ آپ کو 6 مہینے سے کچھ زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن آپ اپنے وعدے کے مطابق اپنا کام کرنے میں ناکام ثابت ہوئے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ حضور، چلے کے دوران مجھ سے کچھ پڑھائی اور کچھ وظائف الٹے سیدھے پڑھے گئے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے 6 مہینے کا اور وقت دیا جائے تو میں اپنے وعدے پر پورا اتروں گا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کو 6 مہینے کا وقت اور دے دیا۔ وہ دوبارہ اسی دریا کے کنارے چلہ کاٹنے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ غریب کسان پھر اپنے کام میں جا کر مصروف ہو گیا۔ اس کسان نے اسی طرح سے پھر 6 مہینے گزار دیے۔ آخرکار پھر وقت پورا ہونے پر وہ کامیاب نہ ہوا۔ اس نے کسان کو دربار میں بلا کر کہا کہ اب بتاؤ کہ تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے، تم نے اپنا اور ہمارا وقت برباد کیا۔ اس غریب کسان نے کہا کہ حضور، میں ایک غریب آدمی ہوں، میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، میرے گھر والے بھوکے مر رہے تھے۔ جب آپ نے پورے مجمع میں یہ بات کہی تو میں نے سوچا کہ میں ہاں کر دیتا ہوں کہ میں آپ کو خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دیتا ہوں۔ میں نے آپ سے یہ شرائط اس لیے رکھی تھی کہ میرے گھر والوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ مل سکے۔ میں نے یہ سب جھوٹ اپنے گھر والوں کے لیے بولا تاکہ آپ ان کی کفالت لے لیں۔ سلطان محمود غزنوی کو غریب کسان کی باتیں اچھی نہیں لگیں۔ اس نے اپنے ایک وزیر کو بلا کر کہا کہ اس بندے کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ وزیر نے کہا کہ جناب، یہ ایک جاہل انسان ہے، اس نے جھوٹ بول کر اپنا اور ہمارا 1 سال کا وقت ضائع کیا ہے، اس لیے اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اس کا سر بدن سے فوری جدا کر دیا جائے۔ سلطان کے دربار میں بے شمار لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نورانی چہرے والا شخص بھی موجود تھا۔ اس نورانی چہرے والے شخص نے فوراً اس وزیر کی بات سن کر کہا کہ یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے ایک اور وزیر سے مشورہ لیا کہ اس کسان کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ اس وزیر نے کہا کہ یہ جناب، اس جھوٹے اور مکار بندے کا گوشت بنا کر کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ اس کی سزا دے کر کوئی بھی بندہ سلطان سے ایسا جھوٹ بولنے اور فراڈ کھیلنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ اس وزیر کی باتیں سن کر اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا کہ جناب، یہ درست ہی فرما رہا ہے۔ اس کے بعد سلطان بادشاہ محمود غزنوی نے اپنے سب سے قریبی وزیر ایاز کو کہا کہ ایاز، آپ بتاؤ کہ اس دھوکے باز کسان کو کیا سزا دی جائے؟ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ غریب کسان تھا، اس بہانے سے اس کے گھر کا چولہا جلتا رہا، اس کے گھر میں بھی خرچہ جاتا تھا۔ اس خرچے کے جانے سے حضور کے خزانے میں کوئی فرق نہیں پڑا، محل کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حضور، میری تو یہی رائے ہے کہ آپ اس مزدور کو معاف ہی کر دیں۔ اگر اس غریب کسان کو موت کی سزا دے دی گئی تو اس کے مرنے کے بعد اس کی فیملی کی کہاں جائے گی؟ اس کے مرنے کے بعد وہ بھی بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ ایاز کی بات سن کر پورے مجمع میں خاموشی
چھا گئے۔ اس پر بھی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا کہ ایاز سچ کہہ رہا ہے۔ اس پر بادشاہ سلامت سلطان محمود غزنوی نے اس نورانی چہرے والے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے بزرگ، آپ کون ہیں؟ آپ نے پہلے اور دوسرے وزیر کے مشورے پر بھی وہی بات کہی تھی جو ایاز کے مشورے پر کہہ رہے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ اس بزرگ نے بادشاہ کو کہا کہ جناب، آپ نے پہلے وزیر سے اس کسان کو سزا دینے کی تجویز کا پوچھا تو اس نے اس کا گلا کاٹنے کی تجویز پیش کی۔ کیونکہ اس وزیر کا تعلق ایک قصائی فیملی سے تھا، اسی لیے اس نے اپنے ذہن کے مطابق اس کی سزا تجویز پیش کی تھی، کیونکہ قصائی کا کام ہی گوشت بنانا ہوتا ہے۔ آپ نے ایک قصائی وزیر رکھا ہوا ہے۔ دوسرے وزیر نے کہا کہ اس کسان کو کتوں کے آگے ڈالا جائے۔ اس وزیر کا باپ بادشاہوں کے کتوں کو نہلایا کرتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے ذہن کے مطابق اس کو سزا سنانے کی تجویز پیش کی۔ اس بزرگ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس میں آپ ہی کی غلطی ہے کہ آپ نے خاندان کو دیکھے بغیر اپنے وزیروں اور مشیروں کو چنا ہے۔ اس طرح کے وزیر اور مشیر غریب عوام کا کیا بھلا کر سکتے ہیں؟ جب آپ نے اپنے سب سے قریبی ملازم ایاز سے پوچھا کہ اس غریب کسان کی کیا سزا ہو سکتی ہے، ایاز نے کہا کہ اس غریب کسان کو معاف کیا جائے، کیونکہ سید زادے کی شان ہی اونچی ہوتی ہے، ان میں معاف کرنے کی بہت ہی ہمت ہوتی ہے۔ سید زادوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا سارا خاندان میدان کربلا میں ذبح کروا دیا تھا، لیکن وہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی بدلے کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے اپنے ملازم ایاز کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ پوچھا کہ ایاز، تم نے مجھے آج تک نہیں بتایا کہ آپ سید زادے ہو۔ ایاز نے سلطان محمود غزنوی کو کہا کہ حضور، آج تک نہ میں نے کسی کو بتایا ہے کہ میں سید زادہ ہوں اور نہ ہی کسی کو پتہ تھا کہ میں سید خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج اس نورانی چہرے والے نے میرا راز فاش کر دیا۔ میں بھی ایک راز کا پردہ اٹھانے والا ہوں۔ سلطان نے بڑے ادب و احترام سے کہا کہ آپ کون سا راز بتانے والے ہو؟ ایاز نے کہا کہ حضور، یہ جو نورانی چہرے والے بزرگ ہمارے سب کے سامنے کھڑے ہیں، یہ کوئی عام شخص نہیں، بلکہ یہ وہی ہیں جن کی آپ تلاش کر رہے ہیں، یعنی یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔